اچھا ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سیمسن بٹی صاحب کے ساتھ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پیور پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، مکمل سیاسی شخصیت ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنی جو منزل کی طرف ہے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز ان کے لیے لینا، کسی کا بیٹی کو بیٹے کو جاب دلوانے کے لیے، تو میں ان کو ہمیشہ جو ہے اسی طرح سرگرداں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ سیمسن بھائی، دل کرتا ہے کہ آپ جو ہے اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی صورت بھی رکیں گے نہیں، آپ الیکشن لڑیں گے۔ طارق بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا تو ٹارگٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے کچھ بھی کرنا ہے نا، تعصب ختم کرنا ہے، نفرت ختم کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور جو قبولیت والا عمل ہے اس کو اپنا لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک دوسرے کو قبول کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس ملک میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جو مشکلیں ہیں، وہ مشکلیں اگر ہم ایک ہوں گے تو وہ مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بے شک یہی فارمولہ ہے کہ ہم ایک ہوں، بجائے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک دوسرے کے لیے یعنی کہ سیڑھی کا باعث بنے، اور اپنے ہاتھوں کو سیڑھی بنائیں، اپنے کندھوں کو سیڑھی بنائیں، اور ایک دوسرے کو اونچی اڑان پہ لے کے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم میں اکٹھ ہو، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو قبول کریں۔ سیمسن بھائی، آپ کی بات بڑی درست ہے، لیکن میں اسی کے ساتھ ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ قوم نے اپنے ہیروز کا، اپنی جو ہماری قیادت ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس کوئی ویژن ہو، سوچ ہو، خیال ہو، قوم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ساتھ بھی دیتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے وارداتیے جو ایک مخصوص وقت میں قوم کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو سبز باغات دکھاتے ہیں اور پھر اپنی واردات ڈال کے نکل جاتے ہیں، آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ طارق بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ذاتی مفاد ہے نا، ہم اس کو پیچھے رکھیں گے تو ظاہر خانہ خراب تو یہ ذاتی مفادات ہی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، درست بات ہے۔ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے۔ سچ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی لالچ دے دیا تو آپ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دو گے۔ بالکل ایسا تو آپ نے وہ ٹروتھ کو چھوڑ کے اگری، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل دوسری طرف چلے جانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دیتے ہوئے ہم آگے نکلیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اگر بیڑا غرق کرنے والا وہ جو فارمولہ وہ ذاتی مفادات ہے، ذاتی مفادات کے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے بالا تر ہو کے ہمیں چلنا پڑے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو جب ذاتی مفادات اور خود ساختہ ہیرو بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ ایک فارمولہ ہے نا جی، وہ نہ کرنا ہے تو نہ کرن دینا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر سکتا اس کا ساتھ دیں۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں وارداتیے کی واردات سے، تو اس تاثر کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ سر ابھی بھی اگر دیکھیں تو وارداتیوں کا ہی بول بالا ہے، وہی سر فہرست ہیں قوم کی، وہ بھلائی کی لسٹوں میں سب سے آگے وہ وارداتی ہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم تو بھولی قوم ہے جی، آپ یہ ان کو لیڈر کی بھی تلاش ہے۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان کی مسیحی قوم ہے، یقیناً اسے ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، سچے لیڈر کی ضرورت ہے، کسی ایسے ہیرو کی ضرورت ہے جو ان کے مسائل کو جانتا ہو، جو ان کی تکلیفوں کو سمجھتا ہو، جو ان کے مقدمہ کو
پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لیڈر جو ہے وہ قوم کو میسر نہیں. اگر کوئی اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا ماضی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس کی جو قوم کے ساتھ بے وفائیاں ہیں اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. اگر کوئی نیو کمر آتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ اور اعتماد کرنے سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کرسچن کمیونٹی نے چند ایک ایسے لوگوں پر اعتماد کیا اور ان کو بے پناہ عزت بخش دی، بے شمار جگہوں پہ ان کی پذیرائی ہوئی. یہ جو ٹھنڈے کمروں کی میٹنگز ہیں یا بڑے ہوٹلوں کی میٹنگز ہیں، یقین جانیے کہ ان کا اثر صرف چند ان لوگوں تک ہوتا ہے جو آلریڈی آپ کی بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اچھے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی اس تحریک کو، اگر آپ اپنی اس موومنٹ کو، اگر آپ اپنی اس جو اکٹھ کی ایکتا کی جو تحریک ہے، وننس کی، یونٹی کی جو تحریک ہے، اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک عام شخص ہونا چاہیے. وہ سڑک پہ صفائی کرنے والا ہونا چاہیے، وہ کھیت میں مزدوری کرنے والا ہونا چاہیے، وہ بٹا مزدور ہونا چاہیے، وہ کسی جو لوہے کی بٹی پہ کام کرنے والا ہونا چاہیے. آپ جب اپنا منشور کسی عام شخص تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت آپ کی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی. سیمسن بٹی صاحب، کوئی ریگریٹ لائف میں، کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہونی چاہیے تھی، مجھے کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کر سکا، کوئی اس طرح کا ریگریٹ آپ؟ طارق بھائی، خداوند کا شکر ہے کہ جو چاہا خدا نے اس سے زیادہ کام لیا ہے. آمین. دیکھیں، ہم جتنے ہیں اس سے زیادہ خدا ہم سے کام لے رہا. اپنے علاقے میں بڑے کام کیے ہیں، بڑے تاریخی کام بھی کیے ہیں جو آج تک میرا خیال ہے کہ اگر وہ بیان کریں تو میں اوپن بیان نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. تو ایسے کام قوم کے لیے کیے ہیں کہ جس طرح سے قبرستانوں پہ قبضہ اور دوسروں کی جو جنازے، وہ بالکل قبر کے اوپر جنازہ اپنا کروانے کے لیے وہ تیار ہوتے اور بعد میں ان کا جنازہ اٹھوا دینا اور پھر اس جگہ کو واپس لینا. تو میں سمجھتا ہوں ایسے کام ہم نے کیے ہیں. بالکل صحیح. یہ بڑا خدا نے بڑے، ابھی بس یہی ہے کہ جو بھی کریں وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کریں. تو بس یہی ہے کہ جو بھی خدا کروانا چاہتا ہے وہ ہم سے کروائے. مطمئن ہے آپ اپنی زندگی سے کہ آپ نے جو خداوند کا شکر ہے چاہتے ہیں یا جو آپ نے چاہا سے، اپنی حیثیت سے زیادہ خداوند نے کام لیا. آمین آمین آمین. کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں قوم کو، نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ طارق بھائی، پیغام تو نہیں، میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں اپنی قوم کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو اور جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، کہ جو ایکتا ہے وہ ہماری ترقی کا سبب بن سکتی ہے. تو آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو، این جی او کوئی بھی ہو، ادارہ کوئی بھی ہو، جہاں کمیونٹی کی بات ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے آگے کھڑے ہوں اور اپنے وقت کی، اپنی مال و جان کی قربانی دیں اور اس قوم کے لیے کچھ کر گزریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اس سے بڑا فارمولہ میرے حساب سے وہ نظر نہیں آتا. بالکل ایسے. تو یہی ہے کہ برائے مہربانی جتنے بھی دوست ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. خواہ آپ کے جتنے بھی الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم چنیں کہ جہاں ہم سب مل کر ایسے ہی ہے اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے جی، اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کریں. تو یہی ریکویسٹ ہے جی. ناظرین، بڑا خوبصورت پیغام سیمسن بٹی صاحب نے دیا. یقیناً ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی، یقیناً ضرورت ہے ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کی، ضرورت ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے
एक दूसरे को अपने कंधे मुहैया करने की, ताकि हमारे कंधों पे बैठ के हमारे दोस्त, हमारे भाई जो हैं वो अपना कद ऊँचा कर सकें और वहाँ तक अपनी नज़र दौड़ा सकें जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जा सकती। और ये सिर्फ़ उसी वक्त हो सकता है जब हम एक होंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे को कबूल करेंगे, और अगर किसी से कोई गलती कोताही हो जाती हो तो हम उसको दरगुज़र करेंगे। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। शुक्रगुज़ार हैं हम सैमसन भट्टी साहब आपके कि आपने हमारी इस दरख्वास्त पर यहाँ पर आना कबूल किया और हमारे नाज़रीन के साथ आपने बिल्कुल सच्ची और खरी बातें की। मुझे यकीन है कि आपकी ये बातें बहुत सौ के लिए जो है वो जुर्रत का सबब हो सकती हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन का सबब हो सकती हैं, और इसी तरह से हम दूसरों को अपनी ज़िंदगी से, अपनी शम्मा से हम दूसरों की शम्मा को मुनव्वर कर सकते हैं। नाज़रीन, सच का ये सफ़र जारी रहेगा। आइंदा किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी में हम दोबारा हाज़िर होंगे। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन तारिक प्यारा और द ट्रूथ विद तारिक चौधरी आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।